السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس گئے گزرے اور پرفتن دور میں نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور ہم سب کو شان صحابہ و اہل بیت کانفرنس میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شان صحابہ و اہل بیت کانفرنس میں ہم اپنا جتنا وقت گزاریں گے، جتنے لمحات گزاریں گے، جتنا ٹائم گزاریں گے، انشاءاللہ العزیز وہ تمام لمحات ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے۔ عبادت ہی نہیں، عبادت کی جان اور عبادت کی روح بن جائیں گے۔ میں نے اس وقت آپ احباب کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، 22واں پارے کا چھٹا رکوع، سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے لیے دو مسئلے بیان فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل جو لوگ باہر حال میں تشریف فرما ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اندر مسجد کے حال میں آ جائیں۔ مسجد کا حال بالکل خالی ہے، تمام دوست احباب کھڑے ہوں جلدی سے جلدی۔ جتنے بھی احباب باہر حال میں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں وہ اندر مسجد میں آ جائیں۔ جن کے دلوں میں صحابہ کی عظمت کی تڑپ اور تمنا ہے، وہ لوگ آگے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ میں نے اس وقت آپ احباب کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے لیے دو مسئلے بیان فرمائے۔ پہلا مسئلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اپنے آپ کو محب رسول کہلانے والوں، اتقوا اللہ، تم اللہ رب العزت کی ذات سے ڈر جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب ہے کسی چیز سے بچنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا۔ امام المعجم الکبیر میں امام القرطبی رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیدنا ابی بن کعب سے سوال کرتے ہیں کہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ سیدنا ابی بن کعب کہنے لگے، آپ
جس رستے پہ کانٹے بکھرے ہوئے ہو، آپ ایسا رستہ کیسے طے کرو گے؟ عمر بن خطاب کہنے لگے، میں ایسے رستے سے اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا تاکہ کوئی بھی کانٹا، کوئی بھی جھاڑی دار چیز میرے جسم کے ساتھ، میرے بدن کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اگر ہم دنیا میں زندگی بسر کریں، آج ہمارے ارد گرد دائیں بائیں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، ہم مسلمان گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ سنن الترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، سوال کیا، سئل رسول اللہ ان اکثر ما يدخل الناس الجنۃ، یا رسول اللہ ہمیں ایسی چیز کے متعلق دریافت فرمائے جو لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، دو چیزوں کو اپنا لیجئے، بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر، خوف، خشیت الہی، یہ اپنے دل میں پیدا کر لیجئے۔ یا الہ العالمین، اگر ہم مسلمان آپ کا ڈر، آپ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ رب العزت نے 28واں پارہ سورۃ طلاق میں فرمایا، آیت نمبر 2، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو لوگ مجھ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر ان کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی مصیبتیں ہوں گی، جتنی بھی آزمائشیں ہوں گی، یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، ان پریشانیوں آزمائشوں سے اسے آسانی سے نکال دوں گا۔ یہی پہ بس نہیں کی، آگے فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں ایسے بندے کو رزق وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے بندہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ انتہائی مختصر اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے غلام کے ساتھ جنگل میں تشریف فرما، دوپہر کا وقت، گرمی کا موسم، شدت والی بھوک لگی، اپنے غلام کو کہا کھانا تیار کر کے دسترخوان پہ لگا دیا جائے۔ جب کھانا تیار کر کے دسترخوان پہ لگایا، کھانے کے لیے جب بیٹھے، سامنے سے مٹی کی گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی۔ وہ صحابہ سیدنا عبداللہ بن عمر کہنے لگے، لگتا ہے ہمارا کوئی مسلمان ویر بھائی آ رہا ہے، وہ بھی آئے گا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے گا۔ یہ ہوتی تھی صحابہ کے دلوں میں انسانیت، ہمدردی، خیر خواہی ایک دوسرے کے بارے میں، جو آج ہم مسلمان اس انسانیت کو بھول چکے۔ یہ جیسے ہی کورونا جیسی وبا نے ہم مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اسی طرح ہم مسلمان اپنی انسانیت کو بھول چکے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کی بجائے ہم لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف نہیں۔ یہ دیکھیے صحابہ، ان کے دلوں میں شان صحابہ کانفرنس سماعت کرنے والوں، یہ صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام، جب وہ قریب آیا، بکریوں کا چرواہا اسے کھانے کی دعوت دی، بکریوں کا چرواہا کہنے لگا، انا صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، جب اس کے حالات پوچھے، آپ نے روزہ رکھا، گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، جنگل بیابان، آپ کو کس بات نے مجبور کیا؟ حالات زندگی کو جب دیکھا، بکریوں کا چرواہا کہنے لگا، میرا مالک مجھے 2 ٹائم کھانا دیتا ہے، صبح ایک روٹی ملتی تو سحری کر لیتا ہوں،
شام کو ایک روٹی ملتی ہے تو وہ افطاری کر لیتا ہوں۔ یہ تھی زندگی جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف، جو لوگ تقوی اختیار کیا کرتے تھے۔ پھر بکریوں کے چرواہے کو کہا آپ ایک بکری ہمیں سیل کر دے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، اپنی پاکٹ میں رکھ لینا۔ بکریوں کا چرواہا کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا میں اپنے مالک کو تو جا کر ٹال مٹول کر دوں گا، جا کر کہہ دوں گا یہ بکری ریوڑ سے پیچھے رہ گئی تھی یا بیڑیا کھا گیا تھا، لیکن اے اللہ کے بندے مجھے یہ تو بتا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہیں اللہ دیکھ تو نہیں رہا؟ کاش آج ہم مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف یہ پیدا ہو جائے۔ ہم مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر خوف نام جیسی کوئی چیز نہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہو، اسی مسجد میں فجر کی نماز کے وقت اتنے نمازی ہوں کہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہ ملے، اگر ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہو، ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، ہم کبھی بھی ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں،